اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 116۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے اللہ پاک ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں نے سجدے کا حکم ہوا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ دوبارہ ذکر جو آیا ہے سورہ طٰہٰ میں، تو اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ شیطان کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہوا ہے، لیکن انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ اپنے مفاد کے خلاف کام کر جاتا ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ اب ہم یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام خود دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا ہے اور صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے تو اس نے کہا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں کہا ہے۔ بہرحال یہاں یہ ہے کہ اس نے کھلم کھلا اپنے حسد کا اظہار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ مہلت بھی مانگی کہ مجھے اپنی فضیلت اور اس کی نااہلی، یعنی انسان کتنا کمزور ہے، اسے ثابت کرنے کا موقع دے، اور میں اسے بہکا کر دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کا بندہ کتنا کمزور ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو کہ تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رہتے ہو، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے، تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا۔ کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے، یعنی تمہیں ایک تو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور ایک ہمیشہ کی ایک بہت بڑی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ تو سورہ اعراف میں یہ گفتگو اس طرح ہے کہ نا اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے روک دیا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، یعنی ہمیشہ کی زندگی تمہیں نہ ملے۔ بہرحال اس نے بہکایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ جو تمام سہولتیں انہیں حاصل تھیں، جو جنت کا لباس حاصل تھا اور پیاس اور دھوپ کچھ بھی ان کو وہاں پر نہیں ستا رہا تھا، ایسی جگہ سے ان کو نکلوا دیا، ان کو پھسلا کے۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راستے سے بھٹک گئے، یعنی ان کا جو لباس جنت کا لباس تھا، سب سے پہلے سرکاری جو لباس ان کو دیا گیا تھا وہ اتر گیا، یعنی شیطان کے بہکاوے میں جب انسان آتا ہے تو اس لیے جب آ جاتا ہے تو حیا اس کی جاتی رہتی ہے، یعنی جب حیا، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، جب حیا تم سے چلی جائے تو جو کچھ مرضی کرو۔ اب لباس ہی اتر گیا ان کا شیطان کے بہکاوے میں آنے سے، وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو آدم علیہ السلام جب پھٹک گئے تھے تو پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ اب یہ چونکہ ان کے عمل میں ڈٹائی نہیں تھی، ضد نہیں تھی، ہٹ درمی نہیں تھی، وہ بہک گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، غلطی سے ایسا ہوا تھا۔ جب انسان سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر اللہ بھی قریب کر لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات بھی انہیں سنائے، ان کی توبہ بھی قبول کر لی، انہیں ہدایت بھی بخشی، انہیں دنیا میں بھیجا اور انہیں پھر راستہ بھی بھیجا، ان کے لیے پیغام بھی بھیجے، پیغمبر بھی بھیجے انسان کے لیے، اور ہدایت بھی بھیجی۔ لیکن اگر انسان ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر شیطان کے نقش قدم پر عمل کرتا ہے، اور اگر وہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور بار بار غلطیاں اور گناہ بھی نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی، اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اب اللہ پاک یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے بس اس پر عمل کرنا، اور جو میرے ذکر اور اس نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، یعنی دنیا کی زندگی جتنی بھی ہو، جو بھی مال دولت حاصل ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر انسان کو ہدایت کی دولت حاصل نہیں ہے تو وہ تکلیف میں ہی رہتا ہے، پریشانی میں ہی مبتلا رہتا ہے، آرام اور سکون سے محروم ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی دنیا میں، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی یہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا اور قیامت کے ذکر کی بات آ گئی، اور یعنی دنیا میں اس نے قرآن کو نہیں دیکھا، دنیا میں سیدھے راستے کو نہیں دیکھا، جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو قیامت والے دن ایسے انسان کیا ہوں گے، وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ دنیا میں تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی یاد سے غافل رہے، اللہ کی آیات کی طرف نہیں دیکھا، ان پہ غور و فکر نہیں کیا، انہیں نہیں سمجھا، تو آج اس لیے تمہیں بھی بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ یہ جو تنگ زندگی کا ذکر آیا نا پیچھے، یہ بالکل یہی بات ہے کہ دنیا میں بھی انسان مشکلوں میں گھرا رہتا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے جگہ جگہ بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم لوط کا ذکر کیا ہے، سمود کا، عاد کا، بہت ساری قوموں کا ذکر ہے جو کہ اللہ کی نافرمان تھیں اور ایمان نہیں لائی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان ان کو پڑھ کے نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ ان میں چلتے پھرتے ہیں، ٹیکسلا یہاں پر جس طرح ہے، سندھ میں ہڑپا ہے کہ ہیں، کھنڈرات مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں، اور ہم وہاں پکنک منانے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کریں کہ نافرمانی کی تھی تو زمین میں دھسا دیے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے، عقل جو رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں گے تباہ شدہ بستیوں سے، اور جو نہیں رکھتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، وہ پھر ان سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔